ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، تمہیں کوئی تم سے زیادہ امیر مل جائے گا، کوئی تم سے زیادہ خوبصورت، اور کوئی تم سے زیادہ کامیاب، اور کوئی تم سے زیادہ مشہور۔ اور اگر تم اپنی خوشی کا معیار دوسروں کو بنا لو گے تو یقین کرو کہ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تم سے آگے ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیچھے والوں کو نہیں دیکھتے، ہم صرف آگے والوں کو دیکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی نعمتوں کی قدر کو کھو دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے، پہلے لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے اور اب لوگ دوسروں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ جسم اپنے گھر میں ہوتا ہے اور ذہن دوسروں کی زندگیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کوئی سوشل میڈیا کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی نے نئی گاڑی لے لی، فوراً دل میں ایک آواز آتی ہے کہ یار میری زندگی میں کیا رکھا ہے۔ پھر کسی کی شادی کی تصاویر نظر آتی ہیں، اور کسی کی کامیابی کی پوسٹ نظر آتی ہے، کسی کی سیر و تفریح کی ویڈیو نظر آتی ہے، اور پھر انسان اپنی پوری زندگی کو صرف چند سیکنڈ کی ویڈیو کے ساتھ تولنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ صرف دوسروں کی ہائی لائٹڈ ریل دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے بیہائنڈ دی سینز کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر کوئی شخص ہر روز تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتا ہو اور وہ صرف تمہارا ڈرائنگ روم دیکھے تو کیا وہ تمہاری پوری زندگی جان سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ شخص صرف وہ حصہ دیکھے گا جو تم اسے دکھا رہے ہو۔ بالکل یہی آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کے چند خوبصورت لمحات دکھاتے ہیں، مگر اپنے خوف، اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں اور اپنے آنسو یہ سب چھپا لیتے ہیں، اور ہم ان کی چند خوبصورت تصاویر کو دیکھ کے اپنی پوری زندگی کو ناکام قرار دے دیتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میری عمر کے لوگ کروڑ پتی بن رہے ہیں اور میں ابھی تک جدوجہد کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں ان کی کمائی نظر آ رہی ہے، کیا تمہیں ان کی قربانیاں بھی نظر آ رہی ہیں؟ تمہیں ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن تمہیں وہ سال نظر نہیں آ رہے جب وہ ناکام ہوتے رہے۔ تمہیں پھل نظر آتا ہے مگر جڑوں کی محنت نظر نہیں آتی۔ اور پھر ایک بہت بڑی حقیقت جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر انسان کا وقت الگ ہے، ہر انسان کا راستہ الگ ہے، اور ہر انسان کی منزل تک پہنچنے کا سفر الگ ہے۔ تو پھر تم اپنی زندگی کا موازنہ اس شخص سے کیوں کرتے ہو جس کی کہانی ہی تم سے مختلف ہے؟ فرض کرو دو طالب علم امتحان دے رہے ہیں، ایک کو آسان سوال ملتا ہے اور دوسرے کو مشکل، تو کیا دونوں کے نتائج کو ایک پیمانے پہ ناپا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ دونوں کے حالات مختلف ہیں، اور زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ تمہیں جو امتحان ملا ہے شاید وہ دوسرے کو نہ ملا ہوگا، اور جو آسانیاں کسی دوسرے کو ملی ہیں شاید وہ تمہارے نصیب میں نہ ہوئی ہو۔ سب سے خطرناک چیز کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ کمپیریزن کے بعد پیدا ہونے والی ناشکری ہے۔ جب انسان دوسروں کو دیکھ کر جینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نظر اپنی نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے، اسے اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے، اسے اپنی آمدنی کم لگنے لگتی ہے، اپنی شکل اچھی نہیں لگتی، اپنی زندگی بے معنی لگتی ہے، حالانکہ شاید کسی اور کی دعا یہی زندگی ہو جسے آج تم ناشکری میں گزار رہے ہو۔ یاد رکھو، آج تمہیں اللہ نے وہ سب کچھ نہیں دیا جو تم چاہتے ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو دینے سے پہلے اسے تیار کرتا ہے، اور بعض اوقات جو چیز تم مانگ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہی نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ جلد از جلد مجھے بھی مل جائے۔ سکون کب ملتا ہے؟ سکون اس دن ملتا ہے جب انسان دوسروں کی زندگی کو دیکھنا کم اور اپنی زندگی کو سمجھنا زیادہ شروع کر دیتا ہے، جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب میرے حالات مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرا وقت، میری آزمائش، میری ضرورت اور میری منزل سب اس کے علم میں ہے۔ اور اگر آج تم کسی سے اپنا موازنہ کر رہے ہو تو ایک کام کرو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ سے کہو کہ مجھے کسی اور جیسا نہیں بننا، مجھے اپنے رب کی بنائی ہوئی بہترین شکل بننا ہے۔
کیونکہ دوسروں جیسا بننے کی کوشش میں اکثر لوگ اپنی اصل شخصیت کو کھو دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی اصل پہچان کو پا لیتے ہیں وہی حقیقی سکون پا لیتے ہیں۔ یاد رکھو، تم دیر سے نہیں چل رہے، تم اپنے رب کے مقرر کیے ہوئے وقت پر چل رہے ہو، اور اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔